کامیابی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللہ نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیوریٹ دعا تھی کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اب دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے, دنیا میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے, اپنے گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے اور ہر فیلڈ میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے, اس کے لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنا مطالعہ کیا ہے میں نے دین کا, اور اس سے پہلے جس طرح کی لائف گزاری ہے ہم نے, اوبیسلی ابھی شروع سے تو دین میں نہیں تھے, تو ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جن چیزوں میں آج کل یوتھ انوالوڈ ہے, وہ ساری چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں. اس کے بعد دین کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ریلیجن ہی وہ اصل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیسفل بناتا ہے, ہر فیلڈ میں, ایک فیلڈ میں نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت سکسیسفل بزنس مین, اب یہ جتنے بھی ٹرینرز ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر, سائیکالوجسٹ, ٹرینرز, اسٹیون کووی کا آپ نے نام سنا ہوگا, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل, ان کی ایک بک ہے, بہت زبردست بک ہے. لیکن اسپیسیفکلی وہ بک ایکچولی ہے بزنس مین کے لیے, انٹرپرینئرز کے لیے, کہ آپ اپنے بزنس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ اپنی انکم کو 10 گنا کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اچھا بزنس مین ایک اچھا باپ بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک بہت اچھا بزنس مین جو بہت پیسے کما رہا ہے وہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا بیٹا بھی ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو, لیکن ضروری نہیں. اسی طرح ایک انسان بہت اچھا شوہر ہے, بہت اچھا باپ ہے, بہت اچھا بیٹا ہے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا امپلائی ہے, بہت اچھا بزنس مین ہے؟ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. تو سائیکالوجسٹ جو بات کرتے ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک طرف کا سکسیس بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے آگے جا سکتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں, آپ اچھے انٹرپرینر کیسے بن سکتے ہیں. لیکن دین جو ہے یہ آپ کی فیملی لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے, آپ کی جاب میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے, آپ کے بزنس جو بھی آپ نے کرنا ہے اس میں بھی سکسیسفل بناتا ہے, اور آپ کی میرٹل لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے. اسی لیے یہ پرفیکٹ ضابطۂ حیات ہے دین. اب کیا ہے وہ کوالٹیز جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیسفل بناتی ہیں؟ اصل میں بہت سی کوالٹیز ہیں. قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو شاید ایسی 100 کوالٹیز نکل آئیں, بٹ میں نے جو 5 کوالٹیز خود سے اخذ کی ہیں, یہ میری اپنی ریسرچ ہے الحمدللہ, اور کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں, بٹ یہ جو 5 کوالٹیز میں نے نکالی ہیں یہ میری اپنی ریسرچ ہے قرآن کا مطالعہ کر کے. اور ان میں سے 2 جو کوالٹیز ہیں وہ میں نے کمیونیکیشن سکلز پہ ایکسٹریکٹ کی ہیں. کمیونیکیشن سکلز سے مراد ہے کہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ, الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ریلیشن شپس کو, جاب کو. بلکہ سائیکالوجسٹ کی میں آپ کو ریسرچ بتاتا ہوں کہ آج کل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی جاب میں کامیاب ہونے کے لیے یا کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے 70% آپ کی کمیونیکیشن سکلز میٹر کرتے ہیں. 70%, 70% آپ کی کمیونیکیشن ہے, اور صرف 30% آپ کی ڈگری اور ٹیکنیکل سکلز ہیں. آج کل ملٹی نیشنل کمپنیز ڈگری نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں اس کا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے, اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے, اس کے انٹرپرسنل سکلز کیسے ہیں, اس کی انالیٹیکل ایبلٹی کیسی ہے, یہ پرابلم سالور ہے یا یہ گیو اپ کرنے والا بندہ ہے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہے زبان سے. اسی لیے قرآن نے زبان پہ بہت زیادہ فوکس کیا, کمیونیکیشن کی بہت بات کی ہے قرآن نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن ہمارے سامنے ایک پرفیکٹ ضابطۂ حیات ہے. باقی 3 کوالٹیز جو میں نے ڈالی ہیں اس میں وہ ہے ہمارے انٹرپرسنل سکلز, پرسنالٹی سے متعلق. اسٹیبل پرسنالٹی, کہ کیا ہے اسٹیبل پرسنالٹی, کیسی پرسنالٹی ہونی چاہیے انسان کی. یہ 5 کوالٹیز جو ہیں مل کے ایک ایسا انسان بناتی ہیں جو انسان انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ میرٹل لائف ہو, ہماری ازدواجی زندگی ہو, چاہے وہ فیملی لائف ہو, چاہے وہ امپلائی ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو. اگر ان 5 کوالٹیز کو اپنائے گا تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے اس کے قدم چومے گی. تو پہلی کوالٹی انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بس, اور یہ بہت ہی زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے, بس بہت تیزی سے جا رہی ہے. اب اس بس کی اگر اچانک بریک فیل ہو جائے تو اس کے اندر جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک دم سے پینک ہو جائیں گے, چیخنے لگ جائیں گے, کیا ہو گیا, موت آنے لگی ہے, موت آنے لگی ہے. اب کون سا شخص کامیاب ہوگا جس سے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ بریک کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کا بیک اپ کیا ہے, وہ انسان کامیاب ہے اس بس میں. یہ بس آپ کی زندگی ہے. زندگی کبھی کبھی اس موڑ پہ چلی جاتی ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا. اسٹیون کووی جیسے کہتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں 2 طرح کے مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلے وہ حل کر سکتا ہے, اسے پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کی وجہ کیا ہے, اس وجہ سے آیا ہے, اس نے حل کر دیا. ایک مسئلہ ہے جو نہیں پتا آپ کو کیوں آیا مجھ پہ, جیسے یوسف علیہ السلام, ان کا کیا قصور تھا؟ بچے تھے, انہوں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میرے بھائی مجھے ماریں گے, مار کر کنویں میں پھینک دیں گے. ان کو کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی تھی, لیکن اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں انسانوں پہ کبھی کبھی. انسان سوچتا ہے میرا قصور کیا ہے, یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے, یہ اللہ کا امتحان ہے, قرآن جو ہمیں بتاتا ہے. اب بریک فیل ہو گئی زندگی کی, آپ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے, بڑی اسموتھلی جا رہی تھی, اچانک زندگی کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. اب کون کامیاب ہوگا جب بریک فیل ہو گئی؟ کون کامیاب ہے؟ جسے پتا ہے کہ جب بریک فیل ہو تو میں نے کیا کرنا ہے, جسے نالج ہے اس بس کا. جسے اس بس کا نالج نہیں ہے وہ پھر انہی پیسنجرز کی طرح چیختا چلاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن بھیجا, ہمارے لیے قرآن بھیجا. کس لیے؟ اس کو پڑھو, سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کو صرف چومنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے, یا سب سے اوپر شیلف پہ رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا.
یہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سے سیکھو، اور اگر اس سے نہیں سیکھو گے تو سورہ طہ میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بتا دینا انہیں جا کے کہ جو میری وحی سے منہ موڑے گا اس کے لیے پھر بہت تنگ زندگی ہے، اس کے لیے پھر بہت مشکل لائف ہے۔ تو اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجی، یہ ہے قرآن کا بیسک مقصد، ہدایت۔ تو بات یہ ہے کہ یہی بات اللہ نے کی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے۔ اس طرح کام نہیں چلتا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے، ایٹریبیوٹ سیکھنے پڑتے ہیں سکسیس کے۔ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی کمزوری ہو جس کسی اور میں نہیں، اب آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ نہیں جی میں ہوں ہی ایسا، مجھے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، میری نیچر ہی ایسی ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ساری عمر، تو پھر قصوروار آپ ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا پھر قصوروار، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے وہ میکینزم، وہ سسٹم اتارا ہے جس میں عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویکنیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھس کو اوپر لا سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش، ہر چیز کے لیے کوشش ہے۔ پھر اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا زندگی کا فلسفہ کہ زندگی کیا ہے جی، کہ دن آتے ہیں رات آتے ہیں، اور یہ دن رات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لے سکیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان لانے والا ہے۔ اب دن رات سے کیا مراد ہے؟ کبھی خوشی اور کبھی غم، مستقل خوشی اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں مستقل خوشی ہے، پرفیکٹ ہیپینس ہے، وہ ایک دھوکے میں۔ پرفیکٹ ہیپینس اور خوشی جو ہے وہ صرف جنت میں، وہی ایک پلیس ہے جہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے، وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یہاں پہ ہوگی اور بہت زیادہ خوشی ہوگی، جو خوشی کی تلاش میں ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں، تو وہ لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں۔ غم بھی آئیں گے، خوشی بھی آئے گی، اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہو سکتا ہے آج خوشی ہے تو پھر آگے غم ہے، ہو سکتا ہے غم ہے تو اس کے بعد خوشی ہے، تو کبھی بھی زندگی ایک فیز میں نہیں جاتی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شیورلی وی شل ٹیسٹ یو، ہم آپ کا امتحان لیں گے۔ ود وٹ؟ ود ہنگر، بھوک سے، پیاس سے، اور جان سے، اور آپ کے مال سے۔ یہ مومنین کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا امتحان تو ہوگا، کیونکہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن ہمیں جب امتحان آئے گا تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم میں سے میجورٹی کولیپس کر جاتے ہیں، ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں، تیار نہیں ہوتے امتحانات کے لیے۔ اچھی قدر کا تو ہمیں بڑا پسند ہے جی کہ اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ، خوشیاں آئیں ہمیں، تب تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے ہیں یا ہم پہ کوئی امتحان لے آتے ہیں، تب جو ہم اللہ سے شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی میں امتحان بھی آئیں گے، زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، لیکن اللہ نے ساتھ میں آپ کو وہ وے آف لائف بھی دیا ہے، وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے لڑنا ہے تم نے، زندگی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے تم نے، زندگی کو کیسے پروڈکٹیو مینر میں تم نے گزارنا ہے۔ یہ تو جی تھا زندگی کا ایک مختصر سا فلسفہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔